اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے قصص بیان کیے ہیں. کئی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. پوری سورہ یوسف کو پڑھے، اول تا آخر قصہ ہے. سورہ یوسف سارا قصہ ہے. پوری سورت اللہ رب العزت نے ایک قصہ، ایک کہانی پر مبنی قرار دیا اور پھر اس کو احسن القصص کہا ہے قرآن میں. احسن القصص، سب سے بہترین کہانی. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے لوگوں کے قصے بیان کرنا اللہ کی سنت ہے اور قرآن مجید کا حصہ ہے. کیوں؟ کہ ان قصوں میں حکمتیں ہیں، ان واقعات میں نصیحتیں ہیں، ان میں سبق ہیں. اللہ پاک ان قصوں کے ذریعے ہمارے دلوں تک ان کی تاثیرات پہنچانا چاہتا ہے. ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم انبیاء کے جتنے واقعات اور قصص اور کہانیاں آپ پر بیان کر رہے ہیں، نقص قصے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان واقعات کے بیان سے آپ کے قلب انور کو بڑی تقویت ملے گی، قوت ملے گی، طاقت ملے گی ان کی تاثیر سے. اللہ رب العزت نے انبیاء کے اور صالحین کے قصوں کے بیان کے اندر ایک تاثیر اور قلبی قوت رکھی ہے. یہ قرآن مجید کی پہلی سند ہے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جو برگزیدہ ہستیاں ہو گزری، ان کے اخلاق، اوصاف، نیکیاں، بھلائیاں، خوبیاں، روحانی احوال، ان کے صبر، شکر، مجاہدے، ریاضت، اللہ کے ساتھ تعلق، مشکلات، مصائب، یہ سارا کچھ جو ہم بیان کرتے ہیں اور اس سے ان کی سیرتوں کو نکھارتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ بھی ہر ایک کی سیرت میں سے اور آپ کی امت بھی ہر ایک کی سیرت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ حسب استطاعت حاصل کر لے. تو اچھوں کی سیرتوں میں سے اچھی چیزیں نصیب میں آتی ہیں، حاصل کرنی چاہیے. یہ اللہ کی سنت ہے اور قرآن مجید کا حکم ہے. پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تیسری دلیل دے رہا ہوں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. قصص، سٹوریز، قصے، کہانیاں، یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، میرا لفظ نہیں ہے. فرمایا بے شک ان کے قصوں میں، ان کے اکاؤنٹس میں، ان کی سٹوریز میں، ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. کبھی ڈر جانے کی نصیحت ہے، خوف زدہ ہو جانے کی، تاکہ آخرت اور جہنم سے ڈریں، اور کبھی جنتوں کی اور حسن آخرت کی بشارت ہے. دو طرح کی نصیحت ہے ان کے قصوں میں. مگر یہاں ایک شرط لگائی ہے اللہ پاک نے، ان کے قصوں سے، تذکروں سے، کہانیوں سے نصیحتیں انہی کو ملتی ہیں جو اولی الالباب ہیں، اللہ پاک نے جن کی عقلوں کو نورانی کر دیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے آسمانی فہم و بصیرت سے نواز دیا ہے، جنہوں نے اپنی عقلوں کو مادی اور ظلمانی نہیں رکھا، جنہوں نے اپنے نفسوں کو، نفوس کو اور قلوب کو غلاظت سے، گندگی سے، آمیزش سے پاک کر لیا ہے. اولو الالباب، لب اس کا لفظ ہے، مادہ لب. لب خالص چیز کو کہتے ہیں، جن کی عقلیں خالص ہو گئی ہیں، خالص. تو خالص عقل والوں کو تو نصیحت ملے گی، اور جن کی عقل خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے. صاف ظاہر ہے قرآن کا فیصلہ ہے، وہ مذاق اڑائیں گے، وہ تنقید کریں گے، وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اس سے کیا ملا، کس سے کہانیوں سے کیا حاصل ہوتا ہے. ہاں یقیناً انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، مگر جن کی عقلیں اللہ نے
غلاظت سے پاک کر دی ہیں، جن کا تزکیہ اور تصفیہ ہو گیا ہے، نور جن کو نصیب ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے لیے ہدایت ہے، عدل اللہ ہدایت ہے۔ حتیٰ کہ پرانی قوموں کی تباہی کا جو تذکرہ آتا ہے، ان کے واقعات اور قصوں میں بھی عبرت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جو قومیں تباہ ہوئی ان کے قصے بھی بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس میں بھی ایک عبرت ہے، لوگ عبرت حاصل کریں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، آدم علیہ السلام اور ملائکہ کا قصہ بیان ہوا، نوح علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے کتنے قصے قرآن مجید نے بیان کیے، شعیب علیہ السلام کے قصے بیان کیے، ہود علیہ السلام کے قصے بیان کیے، لوط علیہ السلام کے قصے بیان کیے، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے بیان کیے، موسیٰ علیہ السلام کے قصوں سے قرآن مجید کی صورتیں بھری پڑی ہیں، یوسف علیہ السلام کے قصے بیان کیے، حضرت یعقوب کے قصے بیان کیے، حضرت داؤد کے قصے بیان ہوئے، حضرت سلیمان کے قصے بیان ہوئے، حضرت زکریا کے بیان ہوئے، حضرت یحییٰ کے بیان ہوئے، حضرت عیسیٰ کے بیان ہوئے۔ پھر آقا علیہ السلام کی وحی آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے قصے، اولیاء کے قصے، اصحاب کہف کے قصے بیان ہوئے، خضر علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے، سیدہ مریم کے بچپن کے قصے بیان ہوئے۔ یہ سب اولیاء تھے، سب اولیاء تھے، اصحاب کہف اولیاء تھے، یہ نبی نہیں تھے۔ تو اللہ نے نبیوں کے قصے بھی بیان کیے اور ولیوں کے قصے بھی بیان کیے، اپنے مقربین کے، اور ہر ایک کے قصے سے لوگوں کو ہدایت اور نصیحت اور منفعت بخش۔